السلام علیکم، اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو اسسمنٹ 2 کرانے جا رہی ہوں، جو آپ کی ورک شیٹ جو ہے 3 اور 4 پر بیسڈ ہے، اور یہ 9 کلاس کا کام ہے، اور آپ لوگ اسے اچھے سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں، ایگزام میں آپ کے کام آئے گا۔ اس میں 20 سوال آئیں گے، کثیر انتخابی مطلب ملٹیپل چوائس، جس میں آپ کو خالی نشان لگانا ہے۔ دیکھنے میں یہ بہت آسان ہوتے ہیں، لیکن جب تک آپ ورک شیٹ نہیں کریں گے، لیسن کو نہیں پڑھیں گے، تو یہ آپ کو مشکل لگیں گے۔ نہیں تو اگر آپ کو یہ سب کچھ آتا ہے تو آپ منٹوں میں پورا حل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیشو کی بہن کا کیا نام تھا؟ سنیتا، گیتا، شیاما یا انجلی؟ اس کا ہے سی، شیاما۔ سوال نمبر 2، چڑیا نے کہاں انڈے دیے تھے؟ کمرے میں، گھونسلے میں، درخت پر یا کارنس کے اوپر؟ اس کا آپشن ہے ڈی، کارنس کے اوپر۔ سوال نمبر 3، بابو جی کو کس سے فرصت نہیں ملتی تھی؟ گھر کے کام دھندے سے، پڑھنے لکھنے سے، باہر گھومنے سے یا کھیلنے سے؟ اس کا ہے آپشن بی، پڑھنے لکھنے سے۔ سوال نمبر 4، دونوں بچے آپس میں سوال جواب کر کے کس کو تسلی دے لیا کرتے تھے؟ اے والد کو، بی خود کو، سی ماں کو، ڈی استاد کو؟ اس کا جواب آئے گا آپشن بی، خود کو۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ میں مذکر لفظ ہے چڑا، بچی، بلی اور بہن؟ اس کا جواب ہے اے، چڑا۔ سوال نمبر 6، سرسراہٹ کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ گجر سے آتی ہے، ہوا سے، اسکول سے یا گاڑی سے؟ اس کا جواب ہے ہوا سے، بی، آپشن بی۔ آہو فغاں کرنا کا مطلب ہے؟ اے گیت گانا، بی خوشی منانا، سی شور کرنا، ڈی درد کا اظہار کرنا؟ ڈی آپشن صحیح ہے۔ ایک دیہاتی لڑکی کا گیت نظم کہاں کی لڑکی کا ذکر ہے؟ شہر کی، گاؤں کی، گلستان کی یا چمنستان کی؟ تو اس کا ہے آپشن بی، گاؤں کی۔ دیہات گاؤں کو کہتے ہیں نا، اسی لیے گاؤں کی۔ سوال نمبر 9، ٹھنا ٹھن ٹھن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اے اسکول سے، بی بازار سے، سی شوالے سے، ڈی گلشن سے؟ اس کا جواب ہے سی، شوالے سے۔ سوال نمبر 10، چڑا کا مؤنث ہے چڑیا، چڑچڑا، طوطا، پرندہ؟ یہ بہت آسان ہے، آپ کو آنا چاہیے یہ۔ اس کا آنسر ہے اے، آپشن چڑیا۔ سوال نمبر 11، آہو فغاں مرکب لفظ آہ اور فغاں کو واو کے ذریعے مطلب ملایا گیا ہے، قواعد میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دو لفظوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے اور بیچ میں واو آتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں، فجائیہ کہتے ہیں، حرف عطف کہتے ہیں یا ضمیر کہتے ہیں؟ اسم جو ہے وہ نام کو کہتے ہیں، کسی شخص چیز جگہ کے نام کو۔ ضمیر جو ہے وہ اسم کی جگہ جو استعمال ہوتا ہے، تو اس کا آپشن آئے گا سی، حرف عطف، جس میں واو آتا ہے۔ سوال نمبر 12، سوالات کا واحد ہے؟ اے اصول، بی سائل، سی اصل، ڈی سوال؟ ڈی۔ سوال نمبر 13، گھنے جنگل میں کون منگل گا رہی ہے؟ اے چڑیا، بی گائے، سی بکری اور ڈی بلی؟ اس کا جواب ہے اے، چڑیا۔ موقع کی جمع ہے؟ اے قوم، بی قومیں، سی مواقع اور ڈی اقوام؟ تو یہ آئے گا ہمارا اقوام، نہیں، یہ آئے گا سی، مواقع۔ موقع کی جمع آئے گا مواقع۔ اگر یہ مطلب قوم کا پوچھا جاتا تو اقوام ہوتا، موقع کی جمع ہوتا ہے اقوام۔ موقع کی جمع اقوام، مواقع۔ سدھ نہ رہنا محاورے کا کیا مطلب ہے؟ سدھر جانا، خیال نہ رہنا، ہوش میں رہنا، نہ سدھرنا؟ سدھ نہ رہنا کا مطلب ہے ہوش، خیال نہ رہنا، خیال نہ رہنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایگزام کی تیاری میں مجھے آج کل کسی چیز کی سدھ نہ رہی، مطلب خیال نہ رہا۔ سوال نمبر 16، بھیگی بلی بننا محاورے کا کیا مطلب ہے؟ نظر سے دور ہونا، آنکھوں میں سمانا، ڈر کر چپ ہونا یا بہت پیارا ہونا؟ سی، ڈر کر چپ ہونا۔ شیوالے کا مطلب ہے شیو مندر، شاعری، گھر یا راستہ؟ اے، شیو مندر۔ یہ 17 سوال آپ کے ہو گئے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 18، دھواں دھار ایک بدلی کہاں چھا رہی ہے؟ جنگلوں پر، سمندروں پر، اسکولوں میں یا ریگستان میں؟ اے، آپشن جنگلوں پر۔ سوال نمبر 19، خواہش کی جمع ہے خوشی، خوشیاں، خواہشات، تمناؤں؟ اس کا ہے آپشن سی، خواہشات۔ اتنا تو آپ کو آنا چاہیے، آپ 9 کلاس کے ہیں، آپ خود بھی کوشش کریں۔ سوال نمبر 20، گجر کا کیا مطلب ہے؟ گھنٹہ،
ہار، پھول یا کپڑے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے، گھنٹہ۔ اور یہ سب آپ کا کام مکمل ہو گیا، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور اردو سفر کے ساتھ رہیے تاکہ آپ کا کام آسان ہوتا رہے۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔